الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے یہاں جمعہ کے موقع پر بچوں اور بچیوں کی تربیت کے سلسلے میں بات چل رہی ہے. پہلے بچوں کی ایمانی تربیت کے سلسلے میں جو اسلامی ہدایات ہے وہ سنائی گئی، پھر بچوں کی اخلاقی تربیت کی طرف توجہ دلائی گئی، پھر اس کے بعد بچوں کی جسمانی تربیت کے سلسلے میں بات ہوئی، اور آج بچوں کی عقلی اور ذہنی تربیت کے سلسلے میں کچھ گزارشات رکھنی ہے. جن چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہونے والی ہے، اپنے ماتحتوں کے بارے میں، اپنے زیر نگر لوگوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں، اپنے شاگردوں کے بارے میں، اپنے خاندان کے بچوں کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اگر ان سے متعلق سوال کے جواب میں اگر کھرے اترنا ہے اور اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے تو چوتھی چیز جس کی طرف توجہ دینی ہے وہ ہے بچوں اور بچیوں کی عقلی اور ذہنی تربیت. بہت سے لوگ اس چیز کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے اور ایسا سمجھتے ہیں کہ بچوں کی عقلی اور ذہنی تربیت کی بھلا کیا ضرورت ہے، جبکہ جو بڑی بڑی ذمہ داریاں ماں باپ پر اور بستی کے ذمہ داروں پر اور گھر کے ذمہ داروں پر عائد ہوتی ہے، ان میں جس طرح سے ایمانی تربیت کی اہمیت ہے، اخلاقی تربیت کی اہمیت ہے، جسمانی تربیت کی اہمیت ہے، تو اس سے کسی بھی درجے کم نہیں ہے بچوں کی ذہنی اور عقلی تربیت. بچوں کے ذہن کو، بچوں کی عقل کو ایسا شعور دینا، ایسی سمجھ بوجھ دینا اور ایسا ان کے فہم کو اعلیٰ قسم کا بنانا کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے دین اور دنیا کو درست کر سکے اور اللہ کے پاس ایک مقبول بندہ بن سکے، اللہ کے پاس اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والا ایک مسلمان بن سکے. اس طرح کی اس کی ذہنی تربیت کرنی ضروری ہے، اس کی عقلی تربیت کرنی ضروری ہے. اگر ماں باپ بچپن ہی سے اس میں لاپرواہی برتے اور بستی کے ذمہ دار، اس کے اساتذہ، اس کے مربی یہ اس طرف توجہ نہ دے، بس دوسری دیگر چیزوں کی طرف توجہ دیتے رہے اور عقلی اور ذہنی تربیت کی طرف توجہ نہ دے، تو پھر ایسا جو بندہ، ایسی جو بندی معاشرے اور سماج کا حصہ بنیں گے تو یہ عقلی طور پر، ذہنی طور پر مفلوج ہونے کی وجہ سے، اپاہج ہونے کی وجہ سے
یہ نہ ایمانی تقاضوں کو صحیح طریقے سے پورا کر سکیں گے اور نہ ہی اپنی جسمانی اعتبار سے اسلامی تقاضوں کو، ملی تقاضوں کو پورا کر سکیں گے، اور نہ ہی ان کے اخلاقی حدود کو بلندی مل سکے گی، اور نہ ہی ان کے اخلاق یہ ان کے حق میں اور ان کی قوم کے حق میں اور ملک اور ملت کے حق میں کام آ سکے گی۔ ایمانی تربیت اور ایمانی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ بنیاد رکھی گئی ہو، اور پھر جسمانی تربیت اور جسم کی صحیح سالم رہنا اور جسم کا اچھا رہنا، مضبوط اور طاقتور رہنا اور چستی اور پھرتی کا رہنا، یہ ایمانی تقاضوں کے لیے گویا کہ زمین کو تیار کرنے جیسا ہے۔ اور پھر اخلاقی تربیت یہ بچوں اور بچیوں کو بچپن ہی سے عادت ڈلوانا ہے، اور جب وہ عادی ہوں گے تو پھر ان کی پریکٹیکل لائف ہوگی، صرف ان کی لفاظی اور تقریریں اور زبانی گفتگو نہیں ہوگی، وہ صرف فیس بک، واٹس ایپ اور اس طرح سے چوراہوں پر بیٹھ کر 4 لوگوں کے بیچ میں ہی بات کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ ایک عملی کردار ہوگا۔ لیکن ذہنی اور عقلی تربیت ذہنی طور پر اور عقلی طور پر اپنے بچوں کو تیار کریں گے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ یہ جتنی چیزیں اس سے پہلے کی اور اس کے بعد میں بھی میں کچھ چیزیں تربیت کے سلسلے میں بتاؤں گا، تو وہ ساری چیزوں کی کمانڈ اور وہ ساری چیزوں کی ڈور اور ان ساری چیزوں کی لگام اور ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا ملکہ یہ عقلی اور ذہنی تربیت پر موقوف ہے۔ اب مثال سے سمجھو کہ موجودہ حالات میں بے شمار مسلمان ایسے ملیں گے کہ جو اسلام کو ہلکے میں لیتے ہیں، بلکہ اسلامی تعلیمات سے بیزار نظر آتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کی ذہنی تربیت نہیں ہوئی، ان کی عقلی تربیت نہیں ہوئی، پڑھا لکھا سب انہوں نے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ذہنی اور فکری تربیت نہیں ہونے کے نتیجے میں وہ اسلام کی بنیادی چیزوں کا انکار کر بیٹھے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو دین کا ایک محدود تصور رکھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جو صرف اور صرف اسلام کو پہنچا دینے کو دین سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف اور صرف اپنے نفس کی اصلاحی کو پورے دین کا خلاصہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو کسی گوشہ نشین میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھنا پڑھانا کر دیا جائے تو اسی کو دین سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ سیاسی میدان میں ہاتھ آزمائی کو اور سیاسی میدان میں مسلمانوں کے حقوق اور تحفظ اور اسلامی شاعر کے تحفظ کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہر بندہ اور بندی پورے کے پورے دین کو اپنا مشن بنائے، اور وہ کب ہوگا؟ یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات، یہ گویا کہ ایک انسان کی خدمت کے لیے ہے، اور ایک مسلمان اس لیے آیا ہے اور اس لیے برپا کیا گیا ہے کیونکہ وہ لوگوں کے لیے خیر ثابت ہو، لوگوں کے لیے وہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ اور آج جس طرح سے دنیا کی انسانیت سسک رہی ہے، جس طرح سے آج ہر ایک کرب کے اور تکلیف کے عالم میں ہے، نہ سیاسی پہلو سے کہیں سکون نظر آتا ہے اور نہ کوئی سماجی اعتبار سے امن کا ماحول ہے، ہر طرف ظلم ہے، زیادتی ہے، ہر طرف استحصال ہے، دنیا پرستی ہے، اغراض اور مقاصد کے پیچھے پڑے ہونے کی وجہ سے نہ رشتوں کا پاس و لحاظ ہے اور نہ ہی انسانیت کا، انسان ہونے کے ناطے کسی انسان کی کوئی تکریم ہے۔ اگر مسلمان اسی طرح سے جس طرح سے آج عملی میدانوں میں حاشیے پر ہے، عملی میدانوں میں ان کے ہاتھ میں باغ ڈور نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے آج پوری دنیا پریشان ہے۔
جس وقت میں مسلمان اپنے ذہنی اور عقلی تربیت کے بعد اگر وہ عملی میدانوں میں پہنچے گا، سماج میں ایک ذمہ دار آدمی بنے گا، وہ سیاسی گلیاروں میں ایک ذمہ دار آدمی بنے گا، وہ زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے گا، یا وہ سسٹم میں بیٹھا ہوا ہوگا اور جس جگہ پر بھی ہوگا وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں امن، انصاف، بھائی چارہ اور انسانیت نوازی اور لوگوں کے حقوق پہنچانا، لوگوں کے کام آنا، انسانیت کو نفع پہنچانا، یہ ذمہ داریاں جب وہ پوری کرے گا تو جب کہیں جا کر انسانیت کو چین، سکون اور آرام کی زندگی ملے گی۔ اور یہ بغیر ہم بچوں اور بچیوں کی ذہنی اور عقلی تربیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اچھا، بچوں کی ذہنی اور عقلی تربیت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو 3 بنیادی کام ہیں۔ اگر یہ 3 بنیادی کام کرے، مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بچوں اور بچیوں کی جو ذہنی اور فکری تربیت ہوگی، اس کے نتیجے میں یہ بچے جو آج مقتدی بنے ہوئے ہیں یا چوکھٹوں پر ہے یا پھر ان کی کسی حقوق کو تسلیم کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، ان کی جان اور مال تحفظ میں نہیں ہے، کل کو یہی بچے اور بچیاں خود کی جان، مال، عزت، آبرو کے تحفظ کے علم بردار تو بنیں گے، قوم کے بھی عزت اور وقار کے تحفظ کا ذریعہ تو بنیں گے، بلکہ دیگر قوموں کی بھی اور پوری انسانیت کی حفاظت، پوری انسانیت کے وقار، پوری انسانیت کو امن و امان دینے کا ذریعہ بھی یہ بچے بنے۔ 3 کام ہیں بنیادی، اگر وہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کی جو عقلی اور ذہنی سطح ہوگی، اس سطح کی وجہ سے وہ اپنی ایمانی قوت سے، وہ اپنی اخلاقی قوت سے اور وہ اپنی جسمانی قوت سے اور پھر اپنی وہ نفسیات کے ذریعے سے اور اپنے جنسی ذریعے سے، جنسی کردار کے ذریعے سے اور اس طرح سے جتنی بھی ان کی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کر سکیں گے۔ 3 جو بنیادی کام ہیں اس کو اپنے دل و دماغ میں نقش کر کے لے کر جائے۔ نمبر 1 چیز جس سے ذہن تیار ہوتا ہے، جس سے عقل تیار ہوتی ہے، وہ چیز ہے علم۔ بولو کیا ہے؟ علم۔ یہ علم ایسی چیز ہے کہ دین اسلام آیا تو دین اسلام کی پہلی آیت جو اتری تو وہ اتری اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پہلی آیت ہی میں پیغام دیا گیا کہ تمہیں علم سیکھنا ہے، تمہیں پڑھنا ہے اور پڑھ کر اس سماج اور سوسائٹی کو درست کرنا ہے۔ پہلی ذمہ داری ماں باپ کی، مربیوں کی، ذمہ داروں کی یہ ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو علم سکھائے، تعلیم دے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ علم کی فضیلت ذکر کی گئی، احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ علم کی فضیلت ذکر فرمائی، بلکہ علم کو جو ضرورت کے بقدر ہو اس کو فرض عین قرار دیا گیا، اور پھر اس کے علاوہ جو انسانیت کے فائدے کے علوم ہیں ان کو فرض کفایہ بتایا گیا، اور یہ جو علم کی حیثیت بنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین اسلام نے، وہ کسی اور مذہب کے اندر موجود نہیں ہے۔ ذرا سوچو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی تو اس وقت میں سب سے زیادہ زور شرک کا تھا، اس وقت میں سب سے زیادہ زور ظلم کا تھا کہ طاقتور کمزوروں کو لوٹتے تھے، مارتے تھے، ان کی کوئی عزت اور وقار کو باقی نہیں رکھتے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن کریم کی پہلی آیت اترتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا تو اس میں شرک کی برائی بیان کی جاتی، اس میں ظلم کی برائی بیان کی جاتی، اس میں کہا جاتا کہ ان مشرکوں کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرو۔ لیکن قرآن کریم کی پہلی آیت اس وقت میں اگر اتری ہے تو وہ یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ یعنی کہ یہ تعلیم اور یہ علم جب تک
ذہنوں میں اترے گا نہیں اور عقل میں راسخ نہیں ہوگا، اس وقت تک تم صرف شرک کے خلاف بولنے سے اور اسی طرح سے ظلم کے خلاف بولنے سے تمہارے اندر وہ عملی قوت، تمہارے اندر وہ عملی پاور اور تمہارے اندر وہ عملی اسکیم اور پلاننگ نہیں آ سکتی جس کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ کہا گیا پڑھو اپنے رب کے نام سے، فرمایا گیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے اور بے علم یعنی جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ انما يتذكر اولو الالباب، لیکن یہ حقیقت وہی لوگ سمجھتے ہیں جن کے دماغ میں کچھ ہے، جو عقل اور شعور رکھتے ہیں۔ علم کے بارے میں بے شمار آیتیں ہیں احادیث مبارکہ میں بھی، بلکہ ایسا کہنا چاہیے کہ اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اسلام ایک پہلا ایسا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا عملی زندگی کے لیے ایک دستور حیات ہے کہ جس کے اندر بتایا گیا کہ تعلیم لازمی حق ہے۔ یہ تو آج بولا جا رہا ہے کہ ایجوکیشن ہر ایک کا حق ہے، لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے اعلان کیا کہ علم لازمی حق ہے، کیونکہ اس کا کچھ حصہ تو فرض عین کا ہے اور کچھ حصہ فرض کفایہ کا ہے۔ اور یہ بھی آج بات چل رہی ہے کہ ایجوکیشن فری ہونا چاہیے، لیکن اسلام نے اپنے روز اول سے بتایا کہ فری ایجوکیشن ہے اسلام، بلکہ قرآن کریم میں جگہ جگہ جب نبیوں کا تذکرہ کیا اور وہ اپنی قوم کو ایمان، یقین اور تعلیم اور تبلیغ جب کرتے ہیں ایمان اور یقین کی، تو وہ اس وقت میں کہتے ہیں ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر تو صرف اللہ کے ذمے۔ ضرورت اور حالات کے تناظر میں اگر خصوصی اعتبار سے کچھ اگر معلمین کے لیے وظائف ہو، کچھ تنخواہیں ہو، یہ عام حالات کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ خصوصی حالات کے اعتبار سے کہ کوئی معلم ہے، مکتب میں پڑھاتا ہے، مدرسے میں پڑھاتا ہے، مسجد میں پڑھاتا ہے، اسی طرح سے پروگرام لے کر ان کی تعلیم اور تربیت کرتا ہے، تو اب ایسی صورت میں اگر یہ ایسا معلم ہے کہ اس کا ذریعہ معاش کوئی اور نہیں ہے، یا پھر حکومت اس کے ضروریات کو پورا نہیں کرتی اور معاشرہ اور سماج بھی اس طرف سے غافل ہے، تو پھر اس کو گنجائش ہے کہ بچوں سے فیس لے کر پڑھائے اپنی ضرورت کے بقدر، ورنہ تو یہ سماج اور معاشرے کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایجوکیشن کا سسٹم ایسا بنائے، تعلیم کا سسٹم ایسا بنائے کہ جس میں سب کو مفت تعلیم ملے اور ہر ایک کے لیے لازم و تعلیم حاصل کرنا۔ یہ اسلام کی 1400 سال پہلے دی ہوئی تعلیم۔ علم میں کیا دینا ہے؟ کیونکہ اس وقت میں علم دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک علم کو دینی علم کہا جاتا ہے اور ایک علم کو عصری علم کہا جاتا ہے۔ تو دینی علم کی حیثیت کیا ہے اسلام کی نظر میں، اور عصری علوم کی حیثیت کیا ہے؟ دینی علم اتنا اپنے بچوں اور بچیوں کو دینا کہ جس کے ذریعے سے ان کا ایمان اور یقین محفوظ رہ سکے، ان کے عقائد اور ان کے اعمال درست ہو سکے، اور وہ ان کے اخلاق، ان کا کردار درست رہ سکے، اتنی اور جو اور چیزیں ان کو عملی زندگی میں ضرورت کے موقع پر ضرورت جس کی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے اگر وہ معلوم نہ ہو، وہ علم نہ ہو، تو اللہ کے پاس وہ مجرم بننے والے ہیں۔ تو اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ پھر اس میں تخصیص نہیں ہے بچوں کی اور بڑوں کی، ہر مسلمان پر۔ ایک آدمی کو شادی کا موقع آ جائے تو اب شادی کے مسائل ضروری معلوم کرنا اس کے لیے فرض عین ہے۔ اگر وہ نہیں معلوم کرے گا اور اس کے بعد پھر مرد بیوی کے حقوق ضائع کرے گا، بیوی مرد کے حقوق ضائع کریں گے، اسی طرح سے عملی زندگی میں جب ان کے بچے پیدا ہو تو وہ بچوں کے حقوق ضائع کریں گے، تو پھر اب وہ ایک گہرے مجرم نہیں ہوں گے، دوہرے مجرم ہوں گے۔
ایک اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ نافرمانی اللہ کی اور دوسرے اس وجہ سے کہ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا، کیونکہ علم کا حاصل کرنا بھی ضرورت کے بقدر ان کے اوپر فرض تھا۔ ہمارے پاس عام حالت ایسی بن گئی ہے، ضرورت کے بقدر علم کے حاصل کرنے میں جس قدر لاپرواہی ہمارے مسلم سماج میں ہے وہ بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ شادی ہوتی ہے تو لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی ان کے جو بنیادی احکامات ہیں، جو ضروری احکامات ہیں، وہ معلوم نہیں ہوتے۔ پھر شادیوں میں خرافات نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ جو ضرورت کی چیزیں معلوم ہی نہیں کہ شادی میں فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، اور شادی کی مسنون چیزیں کتنی ہیں، شادی کے بعد پھر شوہر کے لیے کون کون سے احکامات ہیں، بیوی کے لیے کون کون سے احکامات ہیں، ساس سسروں کے لیے، اپنے بہو کے لیے کون کون سے احکامات ہیں، اپنے داماد کے لیے کون کون سے احکامات ہیں۔ اسی طرح سے اولاد پیدا ہو تو اولاد سے متعلق کون کون سے احکامات ہیں۔ ضرورت کے بقدر علم نہ ہونے کی وجہ سے آج جو ضرورت کے بقدر کا جو دین ہے وہ دین بھی آج مسلمانوں میں نظر نہیں آتا، اور اس طرح سے وہ اللہ کے پاس مجرم بنے ہوئے ہیں۔ تو ایک علم وہ ہے جو ضرورت کے بقدر ہے، چاہے وہ دنیا کا علم ہو یا دین کا علم ہو، جو ضرورت کے بقدر جس کے ذریعے سے وہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا ہو، اتنا علم اس کو حاصل کرنا فرض عین ہے۔ اور وہ علم جس کو ہم عصری علوم کہتے ہیں، وہ علم شجر ممنوعہ نہیں ہے، بلکہ وہ علم بھی ضروری علوم میں سے ہے، فرض علوم میں سے ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ فرض کفایہ ہے۔ اگر ڈاکٹر ہے مسلم سماج میں تو پھر سارے بستی کے لوگ گناہ سے بچ گئے، انجینئر ہے تو سارے لوگ گناہ سے بچ گئے، لیکن ایک بھی نہ ہو تو پوری کی پوری بستی گنہگار ہوگی، پورا کے پورا سماج گنہگار ہوگا، کیونکہ فرض کفایہ کے درجے کا علم۔ ہم نے دین سمجھا ہے صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور چند صدقہ خیرات اور قربانی وغیرہ، یہ چیزوں کو ہم نے دین سمجھا، اس کے علاوہ باقی چیزوں کو ہم دین سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی ہم نے ایسا سوچا کہ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اور اس کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرنی چاہیے، اور انسانیت مسلمانی یہ ہے کہ ہم اس کا حق ادا کریں، جائے شریک ہو، یہ نہیں سوچتے کہ یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے۔ تو ایسے ہی دوسرے علوم میں بھی ہمارا حال ہونا چاہیے، لیکن مجرمانہ غفلت۔ ایک بات یاد رکھو، جب تک کہ بچوں اور بچیوں کو ہم اچھی تعلیم نہیں دیں گے، دینی تعلیم بھی اور عصری تعلیم بھی، اس وقت تک ہم یہ سوچیں کہ کچھ ہمارے ایمانی تقاضے پورے ہوں گے، ہمارے اسلامی تقاضے پورے ہوں گے، اور ہم سماج میں فیصلہ کن موقف پر آئیں گے، کسی ملک میں، کسی علاقے میں فیصلہ کن موقف پہ آئیں گے، تو یہ صرف خواب ہے، یہ صرف شیخ چلی کا ایک بنایا ہوا پلان ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک وقت ہے کہ غزوہ بدر میں جو قیدی گرفتار کر کے لائے گئے، مسلمان بہت قسم پرسی کے عالم میں ہیں، کھانے پینے کو پریشان ہیں۔ ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قیدیوں میں جن کو پڑھنا لکھنا آتا ہے، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے بچوں کو تعلیم دو۔ مشرکوں کو کہہ رہے کہ تم ہمارے بچوں کو بولو تعلیم دو، میں تم کو اس کے بدلے میں چھوڑ دوں گا۔ مان لیا جا سکتا تھا، ضرورتیں پوری کی جا سکتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تعلیم کتنی اہم چیز ہے، علم کتنی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے جس قدر علم کی فضیلت بیان فرمائی، تو اس فضیلت کا اثر صحابہ میں اور بعد والوں میں ایسا تھا کہ انہوں نے دینی علوم میں تو مہارت پیدا کی ہی کی، لیکن جتنے جہاں کہیں پر بھی ان کو عصری علوم ملے، جہاں کوئی انسانیت کے نفع والے فنون ملے، علوم ملے، ان سب کو انہوں نے لیا، پھر اسلام کی بھٹی میں اس کو تپایا اور اس کی ساری خرابیوں کو چھانٹ کر اس کو اسلامی علوم بنا دیا، اور اس کے نتیجے میں پورے کونے کونے میں، چپے چپے پر ایک وقت تھا کہ پوری دنیا اسلامی علوم سے فائدہ اٹھاتی تھی۔
اور آج بھی جو کچھ بھی آپ کو جتنے علوم اور فنون نظر آتے ہیں وہ صلیبی جنگوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی حکومت کو تخت و تاراج کر کے ان کے علوم پر قبضہ کیا گیا ہے، اور اسی علوم کے اندر خرابیاں پیدا کر کے پھر اب اس کو چلایا جا رہا ہے۔ ہم یہ اپنی کھوئی ہوئی میراث کی طرف آئے، اس سلسلے میں اگلے ہفتے بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کر پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان دے دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔